مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الانبیاء. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو. کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے. پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے. 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے. انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے. ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے. تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے. میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں. تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے. فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا. والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتہ چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا. فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا. سارا مال ہی یار 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے. 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے دلائل چاہیے. کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے. یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں. تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو. اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو. خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا. لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا. تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز. میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو. دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا. ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں. اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا. حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں. ذرا یہ لذت تو لیں بات کی. جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا. جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے. جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں. پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خود ہی کو کر بلند اتنا، خود ہی کو کر
یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے آپ یقین کریں، غلام ہوں کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، فرمایا اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، اس سانپ نے سن لیا تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جا مکے۔ تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے۔ کتنے سال؟ کتنے سال بیٹھا رہا؟ بول کے بتائیے۔ آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے دکھائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے، ہمارے لیے معاملہ بڑا اور طرح کا ہے، ہماری مرضی کا کوئی بات کرے تو ہم اس سے راضی ہیں۔ انتظار کرنا اور یہ سارے کام کرنا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2015 میں کراچی تشریف لائے، میں اپنے ایک سنگی کو لے کے پہنچ گیا، چھوٹا موٹا مولوی میں بھی ہوں۔ صبح میں 7 بجے کے 8 بجے ہم وہاں پہنچ گئے، حضرت آرام فرما رہے تھے، نمازیں انہوں نے اندر ادا فرمائی ساری، ظہر بھی ہوئی، پھر عصر بھی ہوئی، پھر مغرب بھی ہوئی، پھر عشاء بھی ہوئی۔ عشاء کے بعد وہ سنگی ہم سے کہنے لگے کہ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ انتظار تو کرتا ہے بڑا آدمی، بڑے لوگ انتظار کرتے ہیں، تو چھوٹے لوگ تو اطاعت کرتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں تو ان کی مہربانی ہے، اگر زیارت ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں نہیں ملنا۔ میرے سنگی ساتھ موجود تھے، صبح سے گئے اور عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، نہیں انہوں نے ملنا تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ہس بولے تھے وہ مہربانی، نہیں تو اساں تے لاڑ ہی لڑاؤنے نے، اس کی مہربانی ہے، اگر بات ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی معاملہ نہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پیغام آیا کہ محفل میں جہاں حضرت جا رہے ہیں وہیں ملاقات ہوگی۔ تو ہم نے کہا یہ بھی بڑی نعمت ہے، جلوہ دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے۔
رنگ کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے. پیچھے جا کے بیٹھ گئے تو پھر ان کا حکم آیا کہ اس کو ذرا آگے آئے. جب میں اسٹیج پہ گیا تو فرمانے لگے مجھے سویرے ہی پتا تھا آپ آ گئے. کوئی عرض نہیں، اتنا کوئی انتظار تو بندہ کر ہی لیتا ہے. اب یقین کریں وہ دن کی جو لذت ہے نا وہ آج تک گئی نہیں طبیعت سے، وہ سرور گیا نہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے ڈبل بھی انتظار کبھی ہو جائے پر ایک دفعہ زیارت پھر نصیب ہو جائے. کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں. 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال 600 سال، اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور میں. لیکن وہ بھی عاشق تھا نا. اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا. وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب. اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے. جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے. تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی. اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی. تو اب وہ سام بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی. اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے. سام کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے. گرمی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر. پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا. مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا. تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے. وہ نکل گیا. یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے. یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے. مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا. رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے. پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا. پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تار چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے. پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں. بڑا پیار کیا میرے قریب محبوب. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے. شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا. تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو. قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے. طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں. کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے. کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے. تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں. میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے. یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت. اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی. حضرت ابو دردہ کہتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی. مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے.
یہ حضور کا فرمان ہے. وقفے سے ملا کرو, محبت بڑھتی ہے. قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا, اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں. تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو. حضرت ابو ہریرہ بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے. حضور نے فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے. زور کی نماز پڑھی, گھر چلے گئے. عصر پڑھی تو گھر چلے گئے. مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا. تو میں پھر پہنچ گیا, میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے, ابو بکر نہیں آئے. تو جناب صدیق اکبر دوڑے, حضور حکم. فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا, تمہیں تھوڑی کہا تھا. تو نہ جایا کر یار, تو رہا کر. تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے, تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل. اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے, ان کو خرید لے, یہ یہیں رہیں, یہ جائیں نہ. اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے, ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے, طرز غلامی اور ہوتا ہے, طرز فرما برداری اور ہوتا ہے, انداز اور ہوتا ہے. فرمایا تو نہ جایا کر, یہی رہا کر. اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں, قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا. قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا, میرے نبی کریم علیہ السلام. اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے, کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں. کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ, مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی, میں وہاں رہتا جو ہوں, اتنا ہی کافی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی, کھول کے مانی. جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا. یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نا, سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں, کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں, میرے پر نسبت ہے, وہی کافی ہے. مجمع لگا ہے صحابہ کا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے. حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے. تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا, عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی. فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی, اسلام کی طرف بلایا, پیغام دیا, کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن, قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے, ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے, ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے. لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا, ادھر سے, ہر دروازے سے آواز آئے گی. اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں, مجموعی طور پر. کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا, تو ایک مولانا نے تقریر کی. جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں, سمجھا لیا نا اپنے آپ کو. رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا, وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں, میں غریبوں سے نہیں لیتا. تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں, یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے. میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی, عالم ساری رات. یہ صرف علماء کی بات نہیں, ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں, ہم نے رٹ لی ہیں. جیسے خامند نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا, نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامند کو سجدہ کرے. تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے. سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں, دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی, سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی. تو مولانا تقریر کر رہے تھے, کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے, درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. پھر دوسرے آئے, انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی. تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا, یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے,
بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے، تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے، تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں، میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے پر۔ جناب ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے، زکوٰۃ کتنے فیصد دینی چاہیے؟ چلے اللہ تعالیٰ شکر ہے، 3-4 لوگوں کو تو پتہ ہی ہے نا جی، باقی بھی ان سے سن کے یاد کر لیں، کتنے فیصد ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب کچھ اور نے بھی پروگرام بنا لے، کتنی جی؟ چلو اب ٹھیک ہو گیا، 2.5% ہے نا جی۔ آپ یقین کریں کسی تاجر سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، 6 گھنٹے مناظرے کے بعد وہ مانتا ہے کہ 2.5% دوں گا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کچھ قرضہ بھی ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے میری بہن بھی حصہ مانگ ہی لے، پیسوں میں سے اس کا بھی نکلتا، کیونکہ پروگرام نہیں نا جی، ارادہ نہیں۔ زکوٰۃ 2.5% ہے تو کہتے ہیں جی وہ نا میں نے تولا ہے سونا، پورا نہیں بنتا ابھی، وہ تھوڑی سی کمی ہے۔ یہ اس وقت دلائل ہیں، اس وقت ابحاث ہیں جب دینے کا پروگرام، اور تاجروں نے اب ایک نیا سلسلہ شروع کی، کہتے تھوڑی تھوڑی سارا سال ہی دیتا رہتا ہوں، تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آپ نے جس سے 5 کروڑ روپیہ لینا ہو، وہ اگر کہے کہ 10,000 مہینے کا لے لو، لے لیتے ہو؟ ہمارے فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ جب زکوٰۃ دو نا تو ایک آدمی کو ساری دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی کو لوگوں نے زکوٰۃ دی تو اتنی دے دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا، بہت بڑا کاروبار اس نے سٹارٹ کر لیا تھا۔ معیار نہیں ہے نا جی تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دکان میں جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ کے دور پہ دینی شروع کر دیتے ہیں، جو مال نہیں بیک رہا اس کو زکوٰۃ بنا دو، کیوں؟ دینے کا پروگرام نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے، پھر مال کمایا، پھر 4,000 دینار تھے، 4,000 جس دن ہجرت کے لیے نکلا 4,000 تھے، انہیں بھی پتا تھا 2.5% دینا چاہیے، ان کی بھی بیٹیاں تھیں، جوان بھی تھی، چھوٹی بھی تھی، ان کے بھی بچے تھے، لیکن دین کو ضرورت ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاجت ہے، تو فرماتے ہیں اشرفیاں تھی میرے گھر میں، پیسے تھے، درہم تھے، دینار تھے، میرے والد بوڑھے تھے، ان کو خیال تھا کہ ابو بکر ساری دولت نہ لے جائیں، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر سے جناب ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس طرح کرنا، ایک گڑا چھوٹا سا تھا، گڑا ٹویا، اس میں پیسے ہوتے تھے، فرمایا اس میں روڑے رکھ دینا، اوپر ٹاٹ ڈال دینا، والد نابینا ہے، اگر پوچھے نا پیسے تو ان کا وہاں ہاتھ لگا دینا، انہیں پتا چلے ابو بکر سارا مال لے کے نہیں گیا۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یار، یا 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، 2.5% کے لیے لوگ دلائل چاہیے، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھیں، مال اس دن کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا،
ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک ایک جوڑا پہن لو اور باقی نہ سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا، فرمایا تمہیں تو ایک ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، کپڑے بھی اتار کے زمین اسی میں رکھے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ ہر چیز لپیٹ کے نا تو نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے، ہر چیز۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو۔ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب کہتا لے اہلے کا۔ ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں۔ اب کہتا لہم اللہ و رسول، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے، سارے فرشتوں کو پہنا دیا، سارے فرشتوں۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا، پھر درود و سلام پڑھتے پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں۔ پھر میرے محبوب کریم بولے، میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نام بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے والے دن۔ ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیل لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں، میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پھر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دی، کمال ہو گئی۔
حضرت ابو دردہ کہتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بھی بڑی نرالی، مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ ہی گیا۔ میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، تو جناب صدیق پر دوڑے حضور حکم۔ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں، یہ جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں، کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے پہ، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر، اور اپنے لب و لہجے۔ اتنی نوکری کی حضرت صدیق اکبر نے، اتنی نوکری کی، کسی جگہ بھی کوئی دعویٰ نہیں۔ حضور نے بڑا فرمایا ہے کہ ابو بکر نے بڑی نیکیاں کی اسلام کے ساتھ، جناب صدیق اکبر کا کوئی دعویٰ نظر ہے؟ یہ وہ مزیدار شخص تھا جس نے کبھی حضور سے دعا کے لیے بھی نہیں کہا، دعا کی تکلیف بھی کبھی نہیں دی، گویا ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، لفظ ادا کرنے پڑیں گے، یہ تکلیف بھی نہیں دی۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا
کہا جس دن حضور کا موڈ مبارک، طبیعت مبارک بڑی اچھی دیکھو نا تو میری بخشش کی دعا کرا دینا۔ سید عائشہ صدیقہ سے کہا، کوئی لفظ نہیں ادا کی، لوگوں کو لاتے، حضرت عثمان غنی نے ان کی تبلیغ پہ کلمہ پڑھا، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، ان لوگوں کو لاتے اور لا کے نا انہیں آگے بٹھاتے، خود پیچھے بیٹھ جاتے، پیچھے۔ میرے بھائی دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، یہ وہ وفا ہے جس وفا کا دنیا میں کہیں بھی کوئی جواب موجود ہے۔ اپنے آپ کو مرتب کرے۔ ہم لوگ بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں، بڑی بے ترتیب زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ آج تھوڑا بہت کر لیں، اپنے آپ کو راضی کر لیں۔ جس طرح بچے کہتے ہیں کہ چلو آج کسی طریقے چھٹی کر لینا، آج کا دن تو گزرے، کل سکول کا ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ اس طرح نہ کریں، مرتب کریں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ترتیب دیں۔ ساری زندگی سامنے والے کی اخلاقیات ٹھیک کرتے اگر گزر جائے تو اپنا معاملہ رہ جاتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھا رویہ، وفاداری والی زندگی۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہو، کہ اگر یہ عشق، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ وفا پیدا ہو تو جینے کا بھی مزہ آتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ پھر جینا مرنا بڑا لذت اور ذائقے والا ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ آخر دعوا یعنی الحمدللہ۔ کہنے عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا۔ اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا۔ اگ دا دارو میہ تے پانی، مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا۔ بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا، جتے عشق ہے خدا کا۔ حضور کدھر تھے؟ بولے نا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں اب خیت اللہ و رسول، میں گھر میں خدا چھوڑا۔ اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات۔ بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی ہی نہیں، کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی مزاج ہی نہیں گیا، کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے؟ مزے کی بات، یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے؟ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں، اس کی بڑی پریشانی، اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مسجد۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، خرچہ سب سے زیادہ، نوکری سب سے زیادہ، تابعداری، پیار، فرما برداری، بیٹھنا سب سے پیچھے ہے، پیچھے ہو کے دائیں بائیں بتانا نہیں، ذکر نہیں کرنا۔ یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا، یہ رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا، میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا، یہ محبت کی۔ بھئی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے، سمجھیے گا بات، یہ بھی محبت کی۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں، لیکن میں اس نے گزرنے ہی نہیں دیا۔ اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے، اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول ہے، اور بس آگے پیچھے جو جائے نا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، مشکات کی حدیث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے ہیں میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں، یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا، نمبر تو لگ جاتا نا۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا۔ تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے، وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولیں۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی سونے تیری موج ہے نا، چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی۔ حضور رکھا ہوا ہے روزہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا، میں نے کہا لنگن نہیں دیندہ بھائی، اگے حد ہو گئی ہے۔ خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے، فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے، بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے حضور فجر کے وقت۔ تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر،
کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتہ کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے. تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنا جو بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس نے میرے ساتھ 2 نفل پڑھے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائیں, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا, پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دیں اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. زمینی جھٹکا, ٹھنڈے ہاتھ اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی. لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے مسکین کو دیں گے. تو حضور مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے. حضرت صدیق اکبر بولے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے. وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا. حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی. تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی. میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا اے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں. کہتا میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی. اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, میں نہ فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں. یہاں تک تو لفظ مشکات میں بھی ہیں لیکن اگلے در منصور میں امام سیوطی نے لکھے ہیں. میرے رسول کریم فرمانے لگے ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں ہیں, کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے میرے ابو بکر میں ساری پائی جاتی ہیں, میرے صدیق میں ساری پائی جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے. آج سارا دن گزر گیا نا جی, 11-12 بجنے کو ہیں. 1 منٹ کے لیے صرف سوچنا ہے کہ صبح فجر سے لے کر اب تک نیکیوں کے خزانے میں کچھ ہے جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی تسبیح درود پاک کی. ہمارے ہاں تو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوتا ہے نا مولویوں پہ, پیروں پہ, جماعتوں پہ, محفلوں پہ, مسجد کے حجرے میں بہت بڑا تجزیہ نگار جو دھیر پدھیڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے سب کی معاذ اللہ شخصیات کو, اس بندے کو آپ صبح 1.5 گھنٹے سے بیٹھا بحث کر رہا ہے, اس کو تسبیح دینا کہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھو, اسے کام یاد آ جاتا ہے ساتھ.
اٹھ کے نکل جاتا ہے. بحث کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ ہمیں ذائقہ وہاں ملتا ہے. خدا را واپس لوٹیں. ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ رسول پہ، نوابوں پہ، سیٹھوں پہ، دنیا داروں سے بھروسہ تھوڑا پیچھے کریں، نکلیں تھوڑا سا. غریبی ناز کرنے والی چیز ہے، یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں اگر اس کی لذت کو آپ سمجھیں تو. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی، دنیا عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی سمجھیں، آگے کے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور تیسری بات، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال کتنا ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میرے جیسے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی تقریریں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اسے جانیں، اس کے مرید بنیں، اس کے پیچھے بھاگیں، اور کتنی تقریریں اس نے اس لیے کی ہیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائیں. اسے پتہ ہونا چاہیے. ہمیں خبر ہوتی ہے، ہمارے پاس ساری وکیبلری موجود ہے، ساری ہماری ہسٹری ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم نے خیر کی ہے، کہاں ہم نے دکھاوا کیا ہے، کہاں ہماری نیت کیا تھی، کہاں ہمارا ارادہ کیا تھا. یہ وہ تربیت ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اپنی مجبوری کے سبب میں نے پہلے گزارش کی بات کرنے کی. انہی لفظوں پہ چھٹی لوں گا. محفل نہ میرے نام کی ہے نہ کسی اور کے نام کی ہے، یہ رسول اللہ کے نام کی ہے. ہم شخصیات کے قائل نہیں، نظریات کے قائل ہیں. مجھ سے پہلے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، تقریریں کر کے گئے، ہمارے بعد دنیا میں خطاب ہوتے رہیں گے. یہ آپ شخصیات پر اس کو موقوف کرنا چھوڑ دیں، یہ نظریات پر آپ اس کو موقوف رکھیں. آپ کی اپنے محلے کی مسجد کا امام بھی جب جمعہ پڑھانے ممبر پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کے سامنے بیٹھیں، وہ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. نکل آئیں آپ ان چیزوں سے کہ کانوں کی لذت لینی ہے اور ذائقہ لینا ہے. محفل میں بیٹھیے گا، اس کو سنیے گا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل ہے. اور تنقید سے بالاتر ہو کے اس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کو آپ ملاحظہ فرمائیے. کسی کو مجبوری نہ ہو تو بات الگ ہے، ورنہ کسی ایک کے لیے میرے سمیت کوئی شخص نہ اٹھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سرور دنیا دی ہو، رحمت للعالمین ہو، شہنشاہ مہجبی ہو، سب حسینوں سے ہنسی ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور
تصدق ہم بدوں کو بھی ربا ہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو ہم وہی سزا کے قابل تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی گانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیہ سرور دنیا دی ہو رحمت للعالمین ہو شہنشاہ مہجبی ہو سب حسینوں سے ہنسی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سرور دنیا دی ہو رحمت للعالمین ہو شہنشاہ مہجبی ہو سب حسینوں سے ہنسی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ غم شناس بھی تم ہی ہو دل کے پاس بھی تم ہی ہو دل کی آس بھی تم ہی ہو دل کو راس بھی تم ہی ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی ربا ہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تم ہی ہم کو نہ چاہو ہم وہی سزا کے قابل تم وہی رحم خدا ہو چرخ بدلے دہر بدلے تم بدلنے سے ورا ہو عمر بھر تو یاد رکھا وقت پر کیا بھولنا ہو ہم وہی بے شرم و بد ہیں تم وہی گانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی
رسول